ایمان کی توفیق تو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. آپ تو بغیر دعاؤں کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, آپ صحیح العقیدہ مسلمان پیدا ہوئے. تو اعمال صالحہ جو اللہ کو ایک مانتے ہو, تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, جنت کے حصول کے لیے جو اللہ پاک نے جو اعمال رکھے ہیں, اس اعمال کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. بس جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, یا خواہش رکھتا ہو, یا تمنا رکھتا ہو, پھر اللہ پاک کا ارشاد ہو تو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ کی عبادت کرنے میں وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ کتنے بڑے جو ہیں اللہ کی طرف سے پیغام ہیں کہ اگر تم رب تعالیٰ سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو, اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہو, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو عزیزان محترم, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. آپ کو جو ہے نیک عمل کرنا پڑے گا, اور اللہ کی جو عبادت جو اللہ کے لیے جو خاص ہیں, اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو پھر ایسے لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے, کل بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا جو صاحب مومن جنتیوں کا جو سب سے بڑی جو آرزو اور خواہش ہے اور تمنا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا دیدار. تو اللہ پاک کے دیدار کے لیے, اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے قرآن نے جو دو شرط بتائی, اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. بس وہ نیک کام کریں, اعمال صالحہ کریں, اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو عزیزان محترم, سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے, اعمال صالحہ دو لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, وہ یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, ان کاموں کو بجا لانا, ان کاموں کے لیے عمل پیرا ہونا اعمال صالحہ ہے. یہاں تک کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کرو تو مسکرا کر ملاقات کیا کرو, تیرا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. تمہارا مسکرا کر مسلمان بھائیوں سے ملنا بھی نیکی ہے. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے اسلام میں ایک معمولی سی چیز پر جو نیکیاں رکھی ہیں, اللہ اکبر کبیر. یقیناً ہم سست اور لاپرواہی میں پڑھ کر یقیناً ہم اس کو جو نا ہم اس سے یقیناً ان کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا. دیکھو اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک معمولی سی بھی نیکی, ایک معمولی سی نیکی جس کو آپ نے کر کے بھلا دیے تھے, یا ایک معمولی کام, معمولی سی نیکی جس کو آپ معمولی سمجھ کر کے اس کو آپ نے بھلا دیے تھے. یعنی حج کرنا ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑا عمل بھی ہے. نماز کا پڑھنا سعادت بھی ہے, ایک بہت بڑا عمل بھی ہے. زکوٰۃ کا دینا ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑا عمل بھی ہے. لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر بہت ہی زیادہ معمولی ہوتے ہیں, لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ اگر تم نے کوئی معمولی سی ذرہ بر, بلکہ ذرہ رائی کے دانے سے بھی کم ذرہ کے جو اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے, کل بروز قیامت اس نیکی کو تم دیکھ لو گے. اللہ اکبر کبیر. عزیزان محترم, اسلام کی خوبی ہے کہ معمولی رائی دانہ بہت ہی باریک دانہ ہوتا ہے, اس کے بھی کئی سو حصے کیا جائیں
جو بظاہر آنکھوں سے بھی دیکھنے سے بندہ قاصر ہو لیکن اس سے بھی معمولی سی بھی نیکی بندہ کرے تو کل بروز قیامت اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ بندہ تو اس نیکی کو دیکھ لے گا، اللہ تیری اس نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ دیکھیے نیک عمل کے اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ اللہ پاک تمہارے نیک عمل کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ معمولی سی بھی نیکی اگر آپ نے کی ہے، اعمال صالحہ آپ نے کی ہیں، کل بروز قیامت اس کے جو ہیں اس کا اجر تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا اور دنیا میں تمہیں اس کی برکت ضرور دی جائے گی۔ تو عزیزان محترم حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص جو نامہ اعمال تولنے والے میزان ہوگا اس کے قریب کھڑے ہو کر اس بندے کے نیک اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس بندے کی جو ہے نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس بندے کی نیکی کا پلڑا باری ہونے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک صدا آئے گی کہ اے بندہ تو اپنے والدین کی خدمت میں جا، بھائیوں بہنوں کی خدمت میں جا، دوست احباب کی خدمت میں جا، جن لوگوں سے تیرا دنیا میں تعلقات تھے، رشتے تھے، ان لوگوں کے پاس جا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایک نیکی دے دیں اور تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تو بھی داخل جنت ہو سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک نیکی کی تلاش میں پورے میدان محشر میں جو ہے کبھی والدین کی خدمت میں، کبھی بھائیوں کی خدمت میں، کبھی دوست احباب کی خدمت میں اور کبھی اپنوں اور سورج شناس دوست احباب کی خدمت میں بھی جا کر یہ بات عرض کر رہے ہوں گے میرے پیارے والدین، جب ہم دنیا میں تھے میں آپ کی اولاد ہوں، آپ مجھ پر فخر فرمایا کرتے تھے، آج ایک نیکی کی وجہ سے جو ہے میرے نیکی کا پلڑا باری ہونے سے رہ گیا۔ اگر میں ایک نیکی مجھے نہ ملی تو اللہ پاک کی ناراضگی یقینی ہے اور میں داخل جہنم بھی ہو سکتا ہوں۔ میرے والدین ذرا غور فرمائے کہ جب میں دنیا میں تھا میری طبیعت خراب ہوتی تھی، آپ تڑپ جایا کرتے تھے، میری علاج معالجہ کروانے کے لیے ہزار روپیہ لوگوں سے قرض لینا پڑے تو لے کر بھی جو نا آپ نے میرا علاج کروایا تھا۔ خدا را مجھے ایک نیکی جو دیجیے تاکہ میری نیکی کا پلڑا باری ہو جائے اور میں بھی داخل جنت ہو سکوں۔ تو والدین کی طرف سے یہ صدائیں بلند ہوگی کہ مانا کہ بیٹا تو میری اولاد رہی ہے دنیا میں، اب یہ میدان محشر ہے اور یہ جو ہے نامہ اعمال تولا جانے والا ترازو ہے، جس طرح تو ایک نیکی کی وجہ سے تیرے نیکی کا پلڑا باری ہونے میں رہ گیا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ناراض ہو کر تجھے داخل جہنم فرما دے، اور کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے اپنے اعمال میں سے ایک نیکی تیرے کو دے دی، ہو سکتا ہے کہ اس ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہم نہ پس جائیں، تو بیٹا ہم اپنے اعمال سے کوئی نیکی تجھے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ اپنے بھائی کی خدمت میں پیش ہو کر کہے گا کہ پیارے بھائی آپ مجھے پہچانیے، میں آپ کا وہ بھائی ہوں جو آپ مجھ پر فخر کیا کرتے تھے، جب آپ تکلیف میں ہوتے تھے تو میں آپ کی خبر گیری کرنے کے لیے پہنچتا تھا، اور جب میں مصیبت میں ہوتا تھا تو آپ میری مصیبت کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتا تھا۔ بھائی آج یہ میدان معاشر ہے، آج میں جو ہے نیکی کا پلڑا باری ہونے میں مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے کہ تو اپنے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ میری نیکی کا پلڑا باری ہو جائے اور میں بھی داخل جنت ہو سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھائی جس کو اپنے بھائی ہونے پر فخر تھا دنیا میں صاحب، تو وہ کہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں ایک نیکی تجھے دے دوں اور ترازو اعمال میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک نیکی کم ہو جائے اور میری نیکی کا پلڑا باری ہونے میں رہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جو ہے داخل جہنم ہو سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی داخل جہنم اس لیے کہ اگر میرے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی میں نے آپ کو دے دی، ہو سکتا ہے اس ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میں خود نہ پس جاؤں، تو لہذا بھائی بھی کہیں گے لہذا میں آج تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اپنے اولاد کی خدمت میں، دوست احباب کی خدمت میں جا کر عرض کر رہے ہوں گے ایک نیکی کی ضرورت ہے، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، کاش اگر مجھے ایک نیکی مل جائے
میرے نامہ اعمال کا ترازو نیکی کا پلڑا باری ہو جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو کر اللہ مجھے داخل جنت فرما دے، تو عزیزان محترم ہر طرف سے یہ آواز آئے گی کہ ہم تمہیں کوئی نیکی نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں وہ انتہائی حیران اور پریشان، غمگین اور پریشان کے عالم میں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب آدمی پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کا عالم میں یہ بھی ہو کہ آپ کے جو ہے دشمن سامنے کھڑا ہو، ہتھیار لے کر بھی کھڑا ہو، اور آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ مجھے اسی راستے سے گزرنا ہے اور میں دشمن سے بچ بھی نہیں سکتا، میں دشمن سے بچ بھی نہیں سکتا اور بچنے کے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں آدمی انتہائی غمگین اور پریشان کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا وہ عالم کیا ہوگا، قیامت کا منظر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو یہ عالم ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اللہ کے پیارے حبیب دو نبی علیہ السلام قرآن کی آیت کریمہ کو پیش فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو یہ عالم ہوگا کہ اپنے نفس ایک دوسرے کا کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، اس دن تو صرف اللہ ہی کی بادشاہیت ہوگی، اللہ ہی حاکم ہوگا۔ تو عزیزان محترم یہ تو قیامت کا منظر ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہے، ماں بیٹی کو نہیں پہچان رہی ہے، اور حالت یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ کہ اس دن تو جب کان پھٹی آواز آئے گی، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، جب ایک کان پھٹی آواز آئے گی تو شوہر جو ہیں بیویوں سے، بیوی شوہر، بیٹے باپ سے جو بھاگ رہے ہوں گے، اس دن تو ہر نفس کو جو ہے اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے عالم میں نیکیوں کا پلڑا باری ہونے کے لیے جو ہے ایک نیکی کی اشد ضرورت ہو۔ اب صاحب یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اللہ پاک نے یہاں پر آپ کو جو ہے اس دنیا میں رہ کر قبر آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس رب کی ربوبیت کا اقرار آپ کرتے ہیں، جس رب کو ہم اور آپ جو ہیں یکتا مانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرتے ہیں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی حقانیت کو پہچاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اور یہی جو سجدہ ہم اور آپ کرتے ہیں یہ اسی بات کی تو نشانی ہے کہ جب بندہ سرخم تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہی ہے، میرا مالک اللہ ہی ہے۔ تو عزیزان محترم تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، جس قدر نیکی کر سکتے ہو تو صاحب کر لیں، جس قدر ممکن ہو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں کر لیں۔ مرنے کے بعد صاحب وہ دارالعمل نہیں، وہ دارالحساب ہے۔ قیامت جو ہے دارالحساب ہے، پھر وہاں پر جو نہ صرف حساب کتاب ہوگا۔ تو عزیزان محترم پھر وہ نوجوان انتہائی شخص ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی اور اپنوں بیگانوں اپنے احبابوں کی خدمت میں جا کر ایک نیکی کو جس نے طلب کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، تو جب اس کی نگاہ پڑے گی نیکی کی پلڑا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکی کا پلڑا باری ہو چکا ہوگا، اس کی نیکی کا پلڑا باری ہو چکا ہوگا۔ اب وہ خوشی کے عالم میں اللہ کے اس میزان کے قریب آ کر وہ خوشی کے عالم میں ہوگا اور اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو کر اللہ پاک کا حمد و ثنا بیان کر رہا ہوگا اور اللہ پاک سے عرض کر رہا ہوگا، مالک یہ میری نیکی کا پلڑا یہ بھاری کیسے ہو گیا ہے؟ مالک میں تو اپنوں کے پاس بھی گیا، اپنے والدین کی خدمت میں بھی گیا، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت بھی گیا اور ان دوستوں کی خدمت میں بھی گیا دنیا میں جن کے لیے میں نے اپنے والد کو جو ہے ہسپتال لے جانے سے بھی میں جو نہ دور رہا، باز رہا۔ مالک یہ نیکی کا پلڑا کیسے باری ہو گیا؟ پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوگا کہ بندہ ایک معمولی سی نیکی جس کو کر کے تو بھول گیا تھا، ایک معمولی سی نیکی تھی جس نیکی کو تو کر کے بھول گیا تھا، آج اس نیکی کو تیرے نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا گیا اور تیری نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میں تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے داخل جنت کر دیا۔ تو عزیزان محترم کوئی سی بھی نیک اعمال ہو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور وہ معمولی سی بھی نیک اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے قرب اور اللہ کے رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور کوئی بھی گناہ چاہے اس کی صورت معمولی سی کی بھی نہ ہو،
اس سے بندے کو باز رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ معمولی سی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، اللہ کی گرفت کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے کوئی سی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ جو نیکی جس کو آپ معمولی سمجھ کر بعض دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہو سکتا ہے کہ وہی معمولی سی نیکی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، نیکی کا ذریعہ بن جائے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتا ہو، اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہو، تو اللہ پاک کا ارشاد فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس وہ نیک عمل کرتا رہے. اب نیک عمل کیا ہے؟ دیکھیں بعض دفعہ ہم اگر گناہوں کی فہرست کو اگر ہم بنانا شروع کریں تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہو اور روزہ جان بوجھ کر روزہ کا ترک کر دینا یہ گناہ ہے. بہت سارے گناہ ہم فہرست اگر ہم اس کو بنائیں تو بہت سامنے نظر والی آنے والی گناہ تو ہم فہرست بھی رکھتے، لیکن بعض گناہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ معمولی سمجھ کر اگنور کر کے ہم اس گناہ کا مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم گھر سے ہی مثال کو اس کو دینا شروع کر دیں، والدین کہ صرف والدین جو ہوتے ہیں، ہر اولاد پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت، تابعداری، فرمانبرداری کریں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اب وہ اولاد اپنے والدین کی باتوں کو اگنور اس لیے کرتا ہے کہ ان کا دوست باہر کھڑا ہے کہ گھومنے پھرنے کے لیے جانے کے لیے، اور باپ یہاں حالت مرض میں ہے، ہسپتال جانے کے لیے بیٹے سے کہہ رہا کہ بیٹا مجھے ہسپتال تو لے کر جائیں. بیٹا کہہ رہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، کچھ دیر بعد لے کر جاتا ہوں. یہ لفظ استعمال کرنا بھی والدین کی خدمت میں یہ نافرمانی کے مرتکب میں آتا ہے. اور اس گناہ کو بندہ گناہ نہیں سمجھ رہا، معمولی سمجھ کے یار والد ہیں بعد میں لے کے جاؤں گا، والدہ بیمار ہے بعد میں لے کے جاؤں گا، یہ لفظ استعمال کر کے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اسی طرح بہت سارے گناہ ہم جس کے فہرست تو بنا سکتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی کے گناہ کو ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا. جن پڑوسیوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہیں میراث میں پڑوسیوں کو بھی شامل نہ فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں سالن بناؤ ذرا توجہ کیجئے گا. ہر شخص چاہتا ہے کہ یار ایک اچھا معاشرہ بنے، علاقے میں ایک اچھا نظام بنے. اس اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے صاحب نہ میں نے کبھی کوشش کی، نہ تو آپ میں سے کسی نے کوشش کی. ہم نے یہ تو کہا کہ جناب یہ معاشرہ بڑا گندا ہے. ذرا توجہ طلب ہے، میں حالت حاضرہ اور وقت پر میں بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت کریمہ کی روح سے ہر شخص ہم میں سے یہ الزام تو لگاتے کہ معاشرہ بڑا گندا ہے، لیکن ہم نے کبھی خود کو اس آئینے پہ ہم نے کبھی رکھا کہ معاشرہ بنتا ہے کس چیز سے؟ کبھی ہم نے توجہ دی کہ معاشرہ بنتا ہے کس چیز سے؟ جب ہم اس پر توجہ دیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ بنتا ہے آپ کے کردار سے، معاشرے کا نظام بنتا ہے آپ کے گفتار سے، معاشرے کا اصلاح ہوتا ہے آپ کے کردار سے. لیکن جب میرا کردار ہی اپنے طور پر درست نہ ہو، میرا کردار ہی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو، تو صاحب اس اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم صرف خواب تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے معاشرے کو ہم تشکیل نہیں دے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں صرف یہاں سے چکرا گوٹ کی سٹاپ تک آپ جائیں، نوجوان، جوان، بڑی عمر کے لوگ بھی اس وقت نشے کی حالت میں دودھ پڑے ہوئے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد تھا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان تھا، ہمارے معاشرے کا ایک جوان تھا. یہ بھی اپنے والدین کا نور نظر تھا، لخت جگر تھا. کس نے اس کو نشے میں لگا کر آپ کے معاشرے میں بدآمنی پھیلائی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے کوشش کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو عزیزان محترم، کسی کی اصلاح کرنا بھی یہ بھی ایک نیکی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جب تم کسی کو نیکی کرنے کی دعوت دیتے ہو، جب تم کسی کو نیکی کرنے کی دعوت دیتے ہو، جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہے گا تمہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب ہم نے تو صرف یہ سوچ بنا لی نا، اگر وہ کچھ کرتا ہے تو کرنے دے، تو میرا کیا ہے، میرا کیا ہے؟ لیکن معاشرے کی، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری میری بھی ہے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار و تابعدار بنیں گے، الحمدللہ پھر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ آج جو ہے جب ہم ڈکیتوں کے جو ہے چوری کرنے والوں کے جو نا وائرل شدہ جب تصویروں کو دیکھتے ہیں، اب ایمان سے بتائے کہ پہلے شکل سے بھی پتہ چلتا تھا کہ بندہ جو نا ایسا ہے، اب تو شکل سے بھی پتہ نہیں چلتا۔ یقین کریں بعض دفعہ جو نا دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آج بھی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، یقین کریں میں نے اس تصویر کو بڑے زوم کر کے دیکھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ چور یا ڈاکو ہوں گے، لیکن ڈاکو تھے، چور۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی اصلاح اس قرآن سے نہیں کریں گے، جب ہم اس تڑپ کو پیدا نہیں کریں گے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو نا ملاقات کرنے کا آرزو جب ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوں گے، تو اجزان پھر دنیا کے محبت سے بلا ہم پھر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک کا ارشاد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کا آرزو رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو ایسے بندوں کو چاہے کہ وہ نیک عمل کیا کریں، نیک عمل کیا کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو عزیزان محترم نیک عمل کرنے کا تو جذبہ تو ہونا چاہیے، نیکی کرنے کا جذبہ تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ایک بنی اسرائیل کا یہ بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے غلاموں سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اکثر و بیشتر حالات اور واقعات جو ہے بنی اسرائیل میں پیش آئے ہیں، ان کو پڑھ کر سن کر اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار خاتون کا گزر ایک کنویں کے قریب سے ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا جانور کا بچہ جو ہے شدت پیاس کی وجہ سے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ اب وہ گناہگار خاتون اس جو ہے کنویں کے قریب آتی ہے اور وہ ڈول تلاش کرتی ہیں تاکہ اس جانور کے بچے کو پانی پلا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس خاتون نے ڈھول کی تلاش کی یا ایسے برتن کی تلاش کی کہ جس سے کنویں سے وہ پانی نکال سکے اور اس بے زبان جانور بچے کو جو ہے پانی پلا سکے، اب بسیار تلاش کرنے کے بعد جب اس کو کوئی برتن کوئی ڈھول نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے دوپٹے کا پلو جو ہے کنویں میں ڈال کر اس کو ترک کر کے اس کتے کے جو ہے چھوٹے سے پلے بچے کو جو ہے وہ پانی پلاتی ہیں۔ اور یہ عمل اللہ کے حضور اتنا پسند اتنا محبوب آیا، وقت کے جو نبی تھے اللہ پاک نے وہی ارشاد فرمائی کہ آپ جائیں اس خاتون کو میرا سلام فرما دیجئے گا اور ان سے یہ کہہ دیجئے گا اس کا یہ جو نیک عمل ہے، اس نے جو ایک معمولی سمجھ کر جو ایک عمل اس نے کیا، ایک کتے کے بچے کے پیاسا کتے کو جو اس نے پانی پلایا، میں اس عمل پر اتنا راضی ہوں، میں اس کے تمام گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی خاتون تھی، تم تو امت محمدیہ کے جو نا امت ہو، رسول رحمت کے جو ہے آپ لوگ کو جو نا امتی ہو، تو عزیزان پھر آپ کی نیکیوں کا مرتبہ مقام بھی اعلیٰ ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا غور فرمائے کہ اگر آج دو بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہو اور ایک بھائی بھوکا پیاسا بھی ہو، دوسرے بھائی کو جب یہ توفیق بھی نہ ہو کہ اس بھائی کی خبر گیری کریں، اس بھائی کی جو ہے جو نا خبر گیری کریں یا اس کے جو ہے غم اور دکھ تکالیف کو دور کرنے کا کوئی مداوع بھی کریں، تو عزیزان محترم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا غور فرمائیں، اگر آپ کا پڑوسی بھوکے اور پیاسے ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن بنایا کرو تو اس میں تھوڑا سا شوربہ لازمی جو نا زیادہ کرو تاکہ تمہارے پڑوسی میں سے بھی اس کو حصہ مل سکے۔ اگر تم اپنے پڑوسیوں کو نہ دے سکو تو سالن کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو گویا کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی اعمال صالحہ ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور قرابت داروں کا خیال کرنا صاحب یہ بھی نیکی ہیں۔ اس لیے فرمائے کہ صاحب دواؤں سے بندے کی عمر نہیں بڑھتی،
علاج معالجے سے بندے کی عمر نہیں بڑھتی، جس چیز سے عمر بڑھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے قرابت داروں کا خیال کرو گے، عزت نفس کا خیال کرو گے اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ پاک تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان یہ بھی نیک عمل ہے، تو کوشش کرے ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کو معمولی سمجھ کے جو ہے اس کو اگنور نہ کریں، اس کو جو ہے غفلت میں پڑھ کر ضائع نہ کریں۔ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، بس تم میں سے جو شخص یہ آرزو تمنا رکھتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا، میری قبر روشن ہو، اللہ سے کل بروز قیامت میں ایمان کی حالت میں اللہ پاک سے ملوں، تو اس کے لیے جو قرآن نے جو شرط بتائی وہ کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، بس ایسے شخص کو چاہے وہ نیک عمل کیا کریں، اچھے کام کیا کریں، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور صرف 2 لفظوں میں بتاؤں گا کہ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں، ورنہ فہرست تو بہت طویل ہے، نیکیوں کے نیک اعمال کے فہرست بہت طویل ہیں، اگر اس کو 2 لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو یاد رکھیے ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، ان کاموں کا بجا لانا اس کو کہا جاتا ہے اعمال صالحہ۔ چاہے روڈ میں سے جو نا کوئی کانٹے دار کوئی چیز کیوں نہ ہو، اس کو آپ نے صرف اس نیت سے جو نا اس کانٹے کو ہٹائے کہ یار کسی چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ اور ہر وہ کام ہر اس کام سے بچنا جس کام سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، ان کاموں سے بچنا یہ بھی اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے نیک اعمال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو برکت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔